بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو فریضہ حج ادا فرمایا۔ ماہ سفر کے آخری ایام میں بقیع الغرقد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے گھروں میں آتے جاتے رہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مستقل طور پر منتقل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ اس کے بعد وصال سے 1 یا 2 دن قبل ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ وصال سے 1 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غلام آزاد فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دینار تھے، وہ صدقہ فرما دیے اور فرمایا میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیویوں کے خرچہ اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ساز و سامان وغیرہ مسلمانوں کو ہبہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے انہیں بطور تبرک استعمال کرتے رہے اور یہ چیزیں ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی گئیں۔ وصال کے دن صبح کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ سے پردہ اٹھایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز پڑھاتے دیکھا تو خوش ہو کر مسکرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کروا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر جگہ دینے کے لیے دوران نماز ہی میں پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ نماز جاری رکھو، پھر پردہ گرا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد اپنی لختے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا اور پھر کان میں 2 مرتبہ کچھ فرمایا۔ ایک دفعہ تو آپ رونے لگیں اور دوسری دفعہ مسکرانے لگیں۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ اس بیماری میں میرا وصال ہونے لگا ہے تو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت روئیں، میرے اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ اس پر میں مسکرانے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تعصف برے لہجے میں کہنے لگی ہائے میرے بابا کی تکلیفیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے ارشاد فرمایا آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکڑی یا پتھر پانی سے بھرا ایک برتن تھا۔ آپ بار بار اپنا دست مبارک پانی میں ڈالتے، چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اسی دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اشارے سے دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ان ایام میں تعدد بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مخاطب ہوئے اور انہیں مختلف نصیحتیں فرمائیں۔ انصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ان کے حقوق رہ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں دکھائی ہیں لیکن اس نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ وہ بندے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا کیونکہ لوگ اس جملے کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند لمحے قبل سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر چوما اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ
اللہ تعالی عنہم کو نماز کی حفاظت اور زیر دست افراد سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نماز کا آغاز ہوا تو اس وقت سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں مسواک لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک کو نرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک فرمائی اور چھات کی طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، ترجمہ: اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جھک گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چاشت کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق غسل کے لیے مدینہ منورہ کے کنویں سے پانی لایا گیا اور بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کیا گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا نہیں کیا گیا بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور دعا کرتے رہے۔ جب اہل بیت اتحاد اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر چکے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لحد والی بغلی قبر تیار کی۔ لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کو حاصل ہوا۔ تدفین کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سرہانے کی طرف سے پانی چھڑکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اہل مدینہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے زیادہ خوشگوار دن کوئی نہ تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے زیادہ تکلیف دہ خبر کوئی نہ تھی۔ وصال نبوی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وحی لانے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا۔ ناظرین کرام، اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔